ناظرین آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم انصار عباسی کے خلاف توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے میر شکیل الرحمان، عامر غوری، انصار عباسی اور رانا شمیم کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اس پر مزید بات کریں گے، حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین بتائیے گا تمام تر یہ جو شخصیات ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے؟ جی دیکھیں، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم اور انصار عباسی کے خلاف توہین عدالت کیس تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ اخبار کے جو ایڈیٹر عامر غوری ہیں اور جو صحافی انصار عباسی ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کیوں نہ غلط خبر کے ذریعے توہین عدالت کرنے پر آپ کے خلاف کارروائی کی جائے اور 7 روز میں شوکاز نوٹس کا جواب دیں۔ عدالت نے 26 کے بجائے اب 30 نومبر کو سماعت کے لیے کیس مقرر کر دیا ہے اور تمام جو فریقین ہیں ان کو 30 نومبر کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ناظرین، حکومت کا نئی مردم شماری کرانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے مردم شماری کرائی جائے گی۔ ای وی ایم بہت ساری دھاندلیوں کو ختم کر دے گی۔ کہا کہ ابھی بہت وقت ہے، آئندہ الیکشن ای وی ایم پر ہو سکتے ہیں، ہم غلط ہوں گے تو عدالت قانون کو رد کر دے گی۔ اپوزیشن کوئی بل پاس نہیں ہونے دیتی۔ کلبھوشن کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اپوزیشن کلبھوشن کے کیس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر بل نہ آتا تو ہندوستان پاکستان کے خلاف توہین کی درخواست دینے کو تیار تھا۔ ہم نے بل لا کر بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے ہمارے بھائی حیدرآباد یونیورسٹی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں حکومت کے قانون سازی بلڈوز کرنے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں اور باہر حکومت کی فسطائیت آئین دشمنی کو چیلنج کرے گی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے عمران نیازی کی پاکستان میں بادشاہت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں حکومت کے قانون سازی بلڈوز کرنے کے معاملے پر غور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں اور باہر حکومت کی فسطائیت آئین دشمنی کو چیلنج کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 17 نومبر کو تمام بل بلڈوز کیے گئے۔ 2018 کے الیکشن پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ای وی ایم کو دنیا نے مسترد کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں ای وی ایم میں شفافیت نہیں، صنعتوں کا پہیہ بند ہو گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا گیا اور تمام جو بلز سے اس کو بلڈوز کیا گیا۔ ابھی 2018 کے الیکشنز کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں۔ ای وی ایم جس کو دنیا ریجیکٹ کر چکی ہے، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم جو ہے وہ شفافیت میں رکاوٹ ہے۔ عمران نیازی ہے، مہنگائی ہوتی ہے تو وہ کرونا کے پیچھے چھپتا ہے۔ معیشت جو ہے وہ سسکیاں لے رہی ہے۔ صنعتیں، گیس ان کو نہیں ملے گی تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا 50 لاکھ گھر کا، وہ قوم کو کوئی 50,000 گھر ہی دیتے تھے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا تھا، کوئی 1,000 نوکریاں دیتے تھے۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات سے پہلے تمام اداروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ تحریک انصاف کے ارکان نے قرارداد پیش کرنے پر ایوان میں شور شرابہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے وقاص باقر۔ جب تک آپ اس قسم کی پالیسیز کو ڈسکس نہیں کریں گے، آپ کے لوگوں کی اونرشپ نہیں آئے گی۔ بس اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، ان کو بس اپنی باتیں کرنی ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ریحانہ لغاری کی صدارت میں ہوا۔ سندھ حکومت نے تحریک طالبان سے بات چیت کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بات چیت کرنے سے پہلے تمام اداروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قاسم سومرو نے کہا کہ دہشت گردی سے پورے پاکستان کی عوام نے نقصان بھگتا ہے۔ اس قسم کے جو واقعات جہاں پر ایک آرگنائزیشن کے نام پر بہت سارا بلڈ شیڈ ہے، جس میں ہمارے بریو سولجر سے لے کر ہمارے ریلیجس اسکالر سے لے کر ہمارے اسکول کے بچوں سے تک، اس قسم کی نیگوشیشنز اگر آپ اس قسم کی روتلس آرگنائزیشن کے ساتھ کرتے ہیں
تو ایٹ لیسٹ آپ بیٹھیں، ڈسکس کریں. یہ جو لوگوں کے منتخب فورمز ہیں، ان فورمز کے اوپر آپ پراپر بریفنگز لیں، ان فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کریں. قرارداد پیش کرنے کے دوران اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور تحریک انصاف کے اراکین نے شور شرابہ کیا. ایوان نعروں سے گونجتا رہا. اپنے آپ کو بس میڈیا میں دکھانا ہے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے، اور کوئی اس کو کام ہے ہی نہیں. اس سے پہلے اساتذہ بھرتی ٹیسٹ پر جی ڈی اے کی عارف جتوئی کا توجہ دلاؤ نوٹس پیش ہوا. عارف جتوئی نے کہا کہ سرکاری اسکولز کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ کسی رکن اسمبلی کا بچہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا. آئی بی اے ٹیسٹ میں کم نمبر لینے والوں کو ٹیچر بھرتی کیا جا رہا ہے. ٹیسٹ میں کم نمبر لینے والوں کو ٹیچر بھرتی کرنے سے معیار تعلیم مزید گر جائے گا. سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا. کیمرامین فہیم بلوچ کے ساتھ وقاص باقر، 92 نیوز، کراچی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کا اجلاس. سرویئر جنرل آف پاکستان کی اجلاس کو ملک میں جاری کیڈسٹریل میپنگ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اراضی پر تجاوزات کو خالی کرایا جائے گا. تفصیلات لیں گے ہمارے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہیم اختر، بتائیے گا اس حوالے سے کیڈسٹریل میپنگ کے حوالے سے کیا تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو سرکاری اراضی کے حوالے سے جو کیڈسٹریل میپنگ ہے اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. سرویئر جنرل آف پاکستان کی طرف سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرکاری اراضی کی 88% جو میپنگ ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے. تاحال مکمل میپنگ سے ہزاروں ایکڑ جو سرکاری اراضی ہے اس پر ناجائز تجاوزات کی نشاندہی ہوئی ہے اور ان تجاوزات کی مالیت کھربوں روپے بنتی ہے. بریفنگ میں بتایا گیا کہ کیڈسٹریل میپنگ سے سرکاری اراضی کا اصل رقبہ اور ملکیت ڈیجیٹل ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی. سب سے زیادہ ناجائز تجاوزات جنگلات کے اراضی پر بنائی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے سروے آف پاکستان کی کیڈسٹریل میپنگ پر ستائش اور اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تمام صوبے میپنگ کے ڈیٹے کی جو سروے آف پاکستان کے ساتھ 2 مہینوں میں تصدیق کا عمل مکمل کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ناجائز تجاوزات کے خلاف زیر التوا مقدمات کی مؤثر پیروی کریں اور سرکاری اراضی پر تجاوزات کو بھی خالی کرایا جائے. شکریہ فہیم اختر ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کم آمدن والے افراد کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. پہلے 1 لاکھ گھروں کے لیے حکومت 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. فراش ٹاؤن میں 4400 اپارٹمنٹس تعمیر ہو رہے ہیں. اسلام آباد سے فہیم اختر کی تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا دورہ کیا جہاں انہیں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کم آمدن والوں کی مدد پہلے کبھی کسی نے نہیں کی. ہم نے 2 سال لگائے اور بینکوں کو قرض دینے پر آمادہ کیا. اب متوسط اور غریب طبقہ کے لوگ گھر بنا سکیں گے. پاکستان میں بدقسمتی سے کبھی بھی جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی حکومت نے ان کی مدد ہی نہیں کی کہ وہ اپنے گھر خود بنا سکیں. اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی اور 2 سال لگے ہمیں. پہلی دفعہ بینکوں نے قرضے دینے شروع کیے. وزیر اعظم نے کہا کہ کم آمدنی والوں کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. تعمیراتی شعبے کو 90% ٹیکس کی چھوٹ دی ہے. فراش ٹاؤن کا میں بتا دوں کہ یہاں 4400 اپارٹمنٹس بن رہی ہیں. ان میں سے 2000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ کم آمدن کے لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر رجسٹر کیا ہوا ہے. وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ 400 اپارٹمنٹس کچی آبادی والوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں. کوشش ہے جتنا کرایہ ہو اتنی ہی قسط بنے. اور سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات جاری ہیں. ننکانہ صاحب میں سکھ یاتریوں نے ننگر کیرتن کا جلوس نکالا. بھارتی پنجاب کے ڈیپٹی وزیر اعلیٰ سکھوجندر رندھاوا اور صدر گردوارہ پربندھک کمیٹی شری امرسر بی بی جاگیر کور بھی کرتارپور پہنچ گئی ہیں. لاہور سے یہ رپورٹ آپ بھی دیکھیے. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے 552 پاکستان پیپلز پارٹی بہادر جیالو کا جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 عامر سے
मुकाबला करके आवाम को जमहूरी आजादी दिलवाया। और आज मैं इतना खुश हो रहा हूं कि नौशेरा के नौजवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इस मुल्क की गरीब आवाम का आवाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मेहनत कशों को, इस मुल्क के तालिबे इल्मों को हुकूक दिए थे। आज खान साहब की नया पाकिस्तान में अवाम से इनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं। मैं पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूं, मैं नौशेरा के अवाम से पूछना चाहता हूं, क्या तब्दीली पसंद आया? आपके सामने खान साहब आता था, वादा करता था, दावा करता था कि तब्दीली लेकर आएगा। अब आप खुद भुगत चुके हैं, ये तब्दीली नहीं तबाही है, तबाही है, तबाही है। साथियों, खान साहब ने वादा किया था, इस मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा। मैं नौशेरा के अवाम से पूछता हूँ, आपके यहाँ बड़े बड़े वजीर है, वफाकी वजीर है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, क्या खान साहब ने आपके नौजवानों को रोजगार दिया है? इस झूठा आदमी ने रोजगार देने के बजाय जिनके पास रोजगार था उनसे भी रोजगार छीन रहा है। वफाक के 16,000 जो वफाक के मुलाजमीन थे उनसे रोजगार छीना गया है। कराची का स्टील मिल में मेहनत करने वाले 10,000 लोगों को बेरोजगार करवाया गया है। हर इदारा पे ये हुकूमत हमला आवर है। पीटीवी हो, सूबाई हुकूमत के इदारे हो, वफाकी हुकूमत के इदारे हो, आपको रोजगार देने के बजाय, नौजवानों को रोजगार देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद है उनसे भी छीन रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का तब्दीली है कि इस मुल्क के नौजवान 2-2 डिग्री हाथ में लेकर फिर के धक्के खा रहे हैं और तब्दीली के दावेदार उनको रोजगार नहीं दिलवा सके। ये वही खान साहब है जिसने आपके पास आया था, वादा किया था कि हुकूमत में आके 50 लाख घर बनाएगा। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल वफाक में हो चुके हैं। यहां तो वो 8 साल हुकूमत में है। मैं आप नौशेरा वालों से पूछता हूं, आपके यहां कितने घर बने हैं? आप में से कितने खानदानों को घर मिला है? खान साहब इस वादा पे भी यू टर्न ले चुका है। घर बनाने के बजाय, घर देने के बजाय उन गरीबों, उन कच्ची आबादियों के सर से वो छत छीन रहे हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पे घर गिरा रहे हैं। ये है इमरान की तब्दीली, ये है इमरान का नया पाकिस्तान। मैं नौशेरा के अवाम को दावत देता हूँ, मैं पख्तूनख्वा के अवाम को दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, वैसे साथ दे जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था,
جیسے آپ نے شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دی تھی، آپ نے تب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا، ہم نے ملک کا قسمت تبدیل کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کے حکومتوں میں مسئلے تھے، مسائل تھے، مگر اس ملک کے عوام کو پتہ تھا، اس ملک کے غریب عوام کو پتا تھا کہ جو حکومت تھا، جو پی پی کا حکومت تھا، وہ عوام دوست حکومت تھا، وہ غریب دوست حکومت تھی۔ ہم روزگار دیتے تھے، چھینتے نہیں، ہم مکان بناتے تھے، گراتے نہیں۔ ہم اس پورے ملک میں جو غریب ترین عورت تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ان کو مالی مدد پہنچائے تھے۔ ہم نے اپنا پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کیا تھا، ہم نے سرکاری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، ہم نے اپنے فوج کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا۔ یہ خان صاحب کے عوام دشمن پالیسی، غریب دشمن پالیسی، آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے وہ عام آدمی کو پریشان کر دیا ہے۔ ہر خاندان تکلیف میں ہے، مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ہم بھٹو شہید کا منشور پہ عمل کر کے یہ سارے مسائل ختم کر سکتے ہیں۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اپناتے ہوئے اس غریب عوام کے مسائل دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی چیز کا ضرورت ہے کہ جیالو کا حکومت ہو، پی پی کا حکومت ہو، عوامی حکومت ہو۔ پختونخوا میں جب عوامی حکومت ہوگا، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، جب آپ کی ووٹ کی بنیاد پہ عوامی نمائندے منتخب ہوں گے تو پھر وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے۔ جب کوئی اور ان کو سلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے تو پھر وہ صرف ان کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کو خوار کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے پوچھے، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کو ملک بھر میں روزگار نہیں دیا تھا؟ جن کو اس ملک میں روزگار کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، قائد عوام نے، شہید بھٹو نے ان کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر روزگار کا بندوبست کیا تھا۔ وہ آج تک کما رہے ہیں، آج تک اپنے خاندان کو کھلا رہے ہیں، تو قائد عوام کا کامیابی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے، کیا شہید بیوی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی؟ یہ تو بی بی کے لیے مشہور تھی، بی بی شہید کا نعرہ تھا۔ بی بی شہید نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے مردوں کو بھی روزگار دیتی تھی، اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیتی تھی، ہر کسی کو روزگار دلواتی تھی۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنا روزگار شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا تھا کسی اور نے نہیں دلوایا تھا۔ میں آپ کے حالات تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ قائد عوام نے اس ملک سے کہا تھا کہ اس ملک کے غریب عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم قائد عوام کا فلسفہ اپناتے ہیں، اگر ہم ایسے معیشت چلاتے ہیں جو عوام کا مفاد میں ہو، آئی ایم ایف کا غلامی نہ کرے، عوام کی خدمت کرے، تو پھر ہم معاشی خوشحالی لے آ سکتے ہیں، ہم معاشی ترقی لے آ سکتے ہیں۔ صرف
ایک غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے، غریب دوست حکومت کی ضرورت ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے ارب پتیوں کو ریلیف نہ دے، جو ارب پتی بینکر اور سٹاک بروکرز کو اربوں روپے کے ریلیف نہ دے، جو صرف اور صرف اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، ان کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے تنخواہ میں اضافہ کر سکتے ہیں، کم از کم اجرت میں اضافہ کر سکتے ہیں، پینشنز میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب ترین عورتوں کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، ویسے ہی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے لیبر کارڈ لے آ سکتے ہیں، ویسے ہی اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ لے آ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا، غریب دوست جماعت، عوام دوست جماعت کے ساتھ دینا ہوگا۔ اب وہ جماعت ہے جس کی بنیاد قائد عوام نے 3 پوائنٹس اٹھا کے رکھا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہمارا پارلیمان دن رات محنت کرتے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، ہم یہ مسائل کے حل نکال سکتے تھے۔ ابھی میں پارلیمان سے ہو کر آیا ہوں، میں آپ کو بتائیں 60 آئٹمز تھے لیجسلیشن کے، ان میں سے ایک ایشو بھی مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں تھا۔ ان میں ہم نے ایک پالیسی پاس نہیں کی جس سے آپ کی غربت اور بے روزگاری کم ہو۔ خان صاحب اگر محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے ہم ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ میں عمران کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ چیالے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو سیاسی شکست دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیالے اس کٹ پتلی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیالے اس سلیکٹڈ کو پکڑ کے، اس سلیکٹڈ کو پکڑ کے حساب لیں گے۔ میں عمران کو وارن کر رہا ہوں کہ اب گھبرانا کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس پشاور میں ہوگا۔ میں ملک بھر کے جیالوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع چاروں صوبوں کی زنجیر کی جماعت کے یوم تاسیس کے موقع پہ ہم پشاور میں آ کے سیلف الیکٹڈ کو للکاریں گے، تبدیلی سرکار کو للکاریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی نتیجے میں، آپ کی جدوجہد کی نتیجے میں ان کو گھر بھیج دیں گے، عوامی منتخب حکومت بنا کے رہیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا وقت آ گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آ گیا ہے۔ اب ہر اس گھر پہ پہنچے جہاں کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا، اب ہر اس گھر میں پہنچے
जहाँ किसी जमाने में जिए भुट्टो का नारा लगता था, अब हर उस गरीब के पास जाए, हर उस घर में जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की खुशी में पीटीआई इंसाफ वर्कर्स फ्रंट स्कॉटलैंड के ज़ेर तमाम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें जमात के अहदेदारान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। तफसीलात ग्लासगो से 92 के नुमाइंदे शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक मिलने का देरीना मुतालबा पूरा होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कॉटलैंड इंसाफ वर्कर्स फ्रंट के ज़ेर एहतमाम एक इजलास हुआ। इजलास में जमात के ओहदेदारान और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पीटीआई स्कॉटलैंड के रहनुमाओं जफरुल्लाह, अली हैदर, तारिक शब्बीर, प्रिंस वसीम, आमिर सिद्दीकी और दीगर का कहना था कि इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया, जिस पर हम सब खुश हैं और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। 74 ईयर की स्ट्रगल के बाद हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट मिला है कि हम बाहर के मुल्कों में बैठ के अपना वोट कास्ट कर सकें, और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को, पीटीआई को, जिन्होंने अपना ये वादा पूरा किया। उनका इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ये नारा था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये वादा पूरा किया है। ये हमारे लिए, हमारे ओवरसीज़ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, ये अल्लाह ताला ने ये करम किया है। इमरान खान का ये विजन था, उनका एक नारा भी था कि मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ को राइट्स दिलाऊँगा। उमर बरलास, कामरान बट, गौहर और दीगर का कहना था कि अपोजिशन के जो अरकान ओवरसीज को वोट का हक मिलने के बिल की मुखालफत कर रहे हैं, उनका दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों को बायकॉट कर देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी अपने हलकों और पाकिस्तान के मसाइल से बखूबी आगाह हैं और उन मसाइल के हल के लिए माली और जानी तौर पर हर दौर में मदद भी करते रहते हैं। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने और मिठाई से की गई। दुबई में पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपी रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों की कम्यूनिटी के लिए खिदमात को सराहा गया। शुरका ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का खैर मकदम किया, जबकि पीपी रहनुमाओं ने तरीक़ेकार पर सख्त तनकीद की। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात गल्फ चौधरी सज्जाद नज़ीर की जानिब से अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी डॉक्टर कैसर रफ़ीक, सदर पीपल्स पार्टी गल्फ मियाँ मुनीर हास, सदर पीपी स्पेन चौधरी इश्तियाक हुसैन थे, जबकि जियालों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि सहाफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इस्तेमाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गल्फ मियाँ मुनीर हांस का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असम्बली में आज उन्होंने बिल पास किया है। एक तो चलो खुशी की बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स मिला है, लेकिन उसका एक बेहतर तरीका हो सकता था, उस बेहतर तरीके से वो कर सकते थे। सदर पीपी स्पेन चौधरी इश्तियाक हसन ने कहा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहती है, लेकिन हुकूमत के तरीक़ाकार से इख्तलाफ है। सर गवर्नमेंट के जो नीयत जो है ना इसकी वोट कास्टिंग की, वो मेरे ख्याल में सही नहीं है, और ये जो कंप्यूटराइज अगर ये मशीन बनाते हैं उसका जितना भी प्रॉपर जो उसका जो इंटरनल जो भी फंक्शन होगा वो सारा गवर्नमेंट की मशीन के पास ही होता है। तो जैसा कि इतने अरसे से जो 25-30 सालों से सिलसिला चलता आ रहा है, प्रॉपर तरीके से चलता आ रहा है, अच्छे तरीके से चलता आ रहा है, मेरे ख्याल में उसी तरीके से चलना चाहिए इसको। मेज़बान चौधरी सज्जाद नज़ीर का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जिसकी निशानदेही की, कानून साजी का वो बेहतर तरीका भी हो सकता था। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी शुरू दिन से इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, लेकिन जो पीटीआई ने तरीक़ाकार इख्तियार किया उससे हमें इख्तलाफात है। दीगर रहनुमाओं ने भी इंतखाबी इस्लाहात पर और हुकूमत के रवैया पर तनकीद की। क्या बिल पास हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि धांधली कब तक जो है, इससे क्या मजीद धांधली होगी या धांधली रुकेगी, ये तो टाइम बताएगा। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों सज्जाद अकबर खान, अरशद अंजुम, तारिक नदीम, आबिद कुरैशी, सरफराज खुर्शीद समेत दीगर ने शिरकत की। आखिर में पाकिस्तानी रवायती खानों से मेहमानों की तवाज़ो भी की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
سعودی عرب میں قومی وطن پارٹی کی جانب سے یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں عہدیداران اور ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ پارٹی کے مرکزی صدر آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی نویں یوم تاسیس کی تقریب میں قومی وطن پارٹی کے مرکزی صدر آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی وطن پارٹی پختونوں کی نمائندہ جماعت ہے اور قومی سیاست میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ یوم تاسیس قومی وطن پارٹی ہے، یوم تاسیس کال پکال منا ہوا ہے اور ڈیر جوش و خروش سے منا ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی نااہلی کی بدولت ملک کو سنگین مسائل سے دوچار کر دیا ہے اور عوام کا جینا بھی دو بھر ہو چکا، لوگوں کو بنیادی حقوق بھی میسر نہیں ہیں۔ قومی وطن پارٹی سعودی عرب کے صدر اقبال ودود اور دیگر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں قومی وطن پارٹی نے ہمیشہ عوام کو مسائل سے نکالا ہے۔ آئندہ صوبے میں حکومت ہماری ہوگی اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی قیادت میں صوبہ ترقی کرے گا۔ ډیر په تفصیل سره تاسو پښتنو مسافر ورونو سره خبرې وکړئ، زما په خیال یوم تاسیس کی تقریب سے ودان خان، سلطان زیب، سکندر خان سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا اور کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ خیبر پختونخوا بھر میں مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، غربت میں اضافہ ہوا ہے اور ترقیاتی منصوبے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صبح لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے جس سے عوام کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض۔ لندن کے علاقے لیوٹن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ کا حق ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کو اس شاندار اقدام پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کی جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے لیے اوورسیز پاکستانی سارے خوش ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کا درینہ مطالبہ تھا کہ ان کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی جو انوالومنٹ ہے اس میں ان کو یہ جو ووٹ کا حق ہے وہ بھی دیا جائے۔ بل اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دینے کا بل تھا۔ میں پوری پاکستانی قوم کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی قیادت میں ایک اپنا وعدہ مینیفیسٹو میں جو موجود تھا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے، آج وہ وعدہ پورا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں، ان کی بات سنی جائے، ان کا بھی ووٹ اس میں شامل ہو۔ تو میرے خیال میں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہوا، چونکہ پاکستان میں ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے، زمینوں پہ قبضے ہوتے تھے، اور جب کوئی مسئلے مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے تھے تو چونکہ ہمارا وہاں پہ ووٹ ہے نہیں، ہمیں پردیسی کے طور پر، فارنر کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ کم از کم جس نمائندے کو اوورسیز پاکستانی ووٹ دیں گے ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہو گیا ہے ڈائریکٹ الیکشن کے اوپر انفلوئنس ہونے کا۔ عمران خان بہت اچھا بندہ ہے یار، نائس بندہ ہے، اور عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اس نے جو کیا تھا نا وہ بہت اچھا کیا ہے۔ جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں وہ بہت اچھا کیا ہے، اور سب پاکستانیوں کو اپنا حق مل گیا۔ جو بل پاس ہوا ہے وہ حقیقی معنوں میں اوورسیز کی ترجمانی ہوئی ہے۔ جو پاکستانی اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں وہ آج دلی سپورٹ آئندہ کے الیکشنوں میں کریں گے عمران خان کو۔ اوورسیز کو بات سنی جائے گی، منائی جائے گی۔ پاکستان کے اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں خاصی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں، اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ 1.9 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور اپنے روزگار کے سلسلے میں لوگ باہر آئے تھے، اور جس کا ریٹرن جو ہے وہ $30 بلین تک پاکستان کو دیتے ہیں، اور اس کو اپریسیشن کے لیے جو گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ اچھا اقدام ہے۔ سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی معیشت میں
ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا یہ دیرینہ مطالبہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ جو ووٹ کی شکل میں جو منظور ہوا ہے اور ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے اسکاٹش پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قومی اسمبلی میں پاس کیے جانے والے بل کے حوالے سے پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے عہدیداران انس رانا، عاصم خان، عدیم احمد نے گلاسکو میں 92 کے نمائندے شاہد میر سے خصوصی بات چیت کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا ہے اور الیکشن لڑنے کا حق ملا ہے، اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے منتخب عہدیداران۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی ہے اور کتنا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو اور اوورسیز پاکستانی کو اس بل جو بل پاس ہوئے ان کا۔ جی عاصم خان صاحب، آپ بتائیں کہ آج جو بل پاس ہوا ہے پی ٹی آئی اس پہ کتنا خوش ہے اور آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی، آج میں اور اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ہمارے بہن بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، آج ان کو جو ووٹنگ کا حق ملا ہے وہ ایک پاکستانی دور میں ایک سنہرا دور ہے، اور جو خوش قسمتی سے پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہوا ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ سب جماعتوں کے لیے ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے، بے شک وہ جس جماعت سے بھی زیادہ رکھتا ہے، لیکن آج جو پی ٹی آئی نے جو اپنا ایک وعدہ تھا جو عوام سے کیا تھا کہ ہم ان کو اوورسیز کا رائٹ لے کے دیں گے، جو آج ان کے لیے جو ان کو پی ٹی آئی نے جو ان کو لے کے دیا ہے، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں، اور ہمارے لیڈر کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ جی عدیم، آپ کیا کہیں گے اس سوال؟ جی، میں اپنے لیڈر کو خراج تحسین پر کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز سارے ہر ایک کو آج ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے جو بل منظور کیا۔ میں سب اوورسیز دوست ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی انس ران صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں منتخب پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے، آپ کیا کہیں گے ان بل کے حوالے سے؟ جی، جیسے کہ ہمارے دوستوں نے بتایا ہے، مگر 90 لاکھ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آج حق ملا ہے کہ وہ اپنا لیڈر پاکستان میں چن سکے، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم ہر حکومت کہتے تھے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر اصل معاملوں میں عمران خان اور پی ٹی کی گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ یہ 90 لاکھ ووٹ انشاءاللہ they will make a difference، اور آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جائے گی اوورسیز اور پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی اور جو منتخب ہیں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے عہدیدار، ان کا یہی کہنا تھا کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں جو رہتے ہیں یہ آئندہ الیکشن میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ درینہ جو مطالبہ تھا اس کو پورا کیا۔ جی، سعودی عرب میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے عہدیداران نے کہا ہے کہ الیکشن اصلاحات کا بل جمہوریت اور جمہوری اصولوں کے منافی ہے، جس کی وجہ سے آئندہ الیکشن بھی نہ صرف متنازع ہوگا بلکہ مزید سیاسی بحران جنم لیں گے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیپلز آرگنائزیشن کے عہدیداران کی جانب سے کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی وائی او سعودی عرب کے صدر احتشام جاوید، کوہلی، جنرل سیکرٹری اعجاز رحیم اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی پی عہدیداران کا کہنا تھا کہ الیکشن اصلاحات کا حل حکومت نے ذاتی مفاد کے پیش نظر پاس کروایا ہے، جبکہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ یہی نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لیے جب تک تمام سیاسی جماعتیں الیکشن اصلاحات پر یکجا نہیں ہو جاتی تب تک اس کو نافذ العمل نہ کیا جائے، تاکہ آئندہ الیکشن متنازع نہ ہو اور نیا سیاسی بحران جنم نہ لے۔ پاکستان نے امریکہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لابی فرم کی خدمات حاصل کر لیں۔ پاکستان نے واشنگٹن میں اپنے مفادات کو بڑھانے اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے لابی فرم براون سٹائن کی خدمات حاصل کی ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق حکومت پاکستان اور براؤن سٹائن ہائیڈ فاربر نامی فرم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت لابی کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان اور امریکہ میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے پر کام کرے گی۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کی ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایمبیسی نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں براؤن سٹین فرم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان نے اس کمپنی کی خدمات ماہانہ $1,00,000 کے عوض حاصل کی ہیں اور یہ رقم ہر 3 ماہ بعد ادا کی جائے گی۔ لابی کرنے والے ماہرین میں سابق سینیٹر مارک بیگیج بھی شامل ہیں۔ کمپنی کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے محل وقوع اور ایران اور چین کے قریب ہونے کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے ممالک کے لیے ایک اہم ملک ہے۔ سعودی عرب وزارت حج و عمرہ نے بیرون ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کی عمر کی حد کا تعین کر دیا۔ زائرین اپنے ملک میں موجود لائسنس یافتہ ٹریول کمپنیز کے ذریعے پیکج حاصل کر سکیں گے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے صرف 18 تا 50 برس تک کی عمر کے زائرین ہی کو عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کے پرمٹ جاری ہوں گے۔ جو لوگ بیرون مملکت سے عمرہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ اپنے ملک میں لائسنس یافتہ ٹریولنگ ایجنسی سے رابطہ کریں جو کسی سعودی عمرہ کمپنی کے ساتھ منسلک ہو۔ وزارت حج و عمرہ نے تاکید کی ہے کہ عمرہ زائرین سفر سے قبل سعودی عرب میں منظور شدہ کورونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں حاصل کر لیں اور سعودی وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے آن لائن عمرہ ویزا کے اجراء کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ پیش کر دیں۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق باہر سے آنے والے زائرین قدوم پلیٹ فارم پر اندراج اور سعودی عرب پہنچنے کے بعد عمرہ زیارت نیز مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز کے اجازت نامے جاری کرا سکتے ہیں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا۔ مزید خبریں ایک بریک کے